اعظم۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں، لہٰذا انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیض و برکات سے اسے نواز دیتا ہے۔ وہ اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اسی سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ لہٰذا اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک عام اصول پیش کرتا ہوں کہ جس آیت یا لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت، شان رحمانیت، شان قیومیت، شان صمدیت، شان قدرت، شان جلالیت، شان علویت، شان ابدیت، شان لطافت کا اظہار ہوتا ہے، وہ لفظ یا آیت اسم اعظم ہوگی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہو کہ اللہ ہمارا معبود ہے وہ اسم اعظم ہے۔ لہٰذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ ایسے ہی اللہ اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے، لہٰذا لفظ رحمان اور رحیم یا ایسی آیت جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ سے قائم دائم اور زندہ ہے، لہٰذا جو شخص اسے الحی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم دائم کر دیتا ہے، لہٰذا یہ لفظ اور ایسی آیت جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے کا مفہوم نکلے وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اس کی ایک اور شان یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے، لہٰذا لفظ اللہ الصمد اسم اعظم ہوا۔ اس لیے جو اسے اللہ الصمد یعنی یہ کہتا ہے کہ تو میرا بے نیاز معبود ہے تو اللہ اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی لفظ یا ذل جلال والاکرام یا لطیف یا قادر یا علی یا بدیع اسم اعظم ہیں، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شان ہے جو ان الفاظ کے پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس ضابطہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل آیات اور احادیث کے الفاظ کا شمار اسم اعظم میں ہوتا ہے، اور ان اسماء کو کثرت سے پڑھنے کے بعد جو دعا بھی اللہ کے حضور کی جائے گی وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اسم اعظم سے متعلق میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام اذکار سے افضل کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری حدیث حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہٰذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیسری حدیث حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں چھپا ہوا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ چوتھی حدیث، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ان 5 کلموں کے ساتھ دعا کر کے جو سوال بھی کرے گا اللہ اسے پورا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ 5ویں حدیث، ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو جو چاہے مانگ، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے۔ یا ارحم الراحمین۔ خلاصہ احادیث، ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے لفظ اللہ، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، اللہ الصمد، لا الہ الا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا قادر، یا حنان یا منان، یا لطیف یا اللہ اسم اعظم ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کا کروڑوں کی تعداد میں ورد کرے وہ اسم اعظم کے اسرار کو پا لے گا، اور اس کے بعد زبان سے جو نکالے وہی پورا ہوگا۔ ورد کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 10,000 مرتبہ صبح اور 10,000 مرتبہ سونے سے پہلے ورد کیا جائے اور 7 سال تک یہی معمول جاری رکھا جائے تو آخر حسب خواہش اسم اعظم کے فوائد حاصل ہونے لگیں گے۔ اسم اعظم میں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور مشکلات کا حل موجود ہے، بشرطہ کہ خلوص دل سے اس کا وظیفہ کیا جائے، بلکہ ولایت کا راز ہی اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں میں اسم اعظم کی خاصیت موجود ہے، مگر اس ہر اسم سے پہلے اللہ کی طرف نسبت شدہ لفظ ندا یعنی یا لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنے سے تاثیر میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے اور کام جلدی ہو جاتا ہے۔ ذیل میں چند صفاتی ناموں کو ملا کر درج کر دیا گیا ہے تاکہ ورد کرنے سے فائدہ حاصل ہو۔ روزی میں وسعت کے لیے، یا باسطو یا منعمو، خیر و برکت کے لیے، یا معطی یا شکورو، محتاجی سے بچنے کے لیے، یا عزیزو یا مغنی، حصول عزت کے لیے، یا جلیلو یا کریمو، ہر دل عزیز ہونے کے لیے، یا معزو یا رافعو، تندرستی کے لیے، یا عظیمو یا حیو، مخلوق سے بے نیازی کے لیے، یا وہابو یا واسعو، عبادت کے شوق کے لیے، یا محصی یا قدوسو، گناہوں سے چھٹکارے کے لیے، یا آخرو یا ہادی، صفائی قلب کے لیے، یا باعثو یا نورو، ظاہر و باطن کی صفائی کے لیے، یا مہیمنو یا حسیبو، جان و مال کی حفاظت کے لیے، یا مؤمنو یا نافعو، دشمن کو کچلنے کے لیے، یا خافظو یا قادرو، لڑکیوں کی شادی کے لیے، یا لطیفو یا حلیمو، حصول اولاد کے لیے، یا متکبرو یا واحدو، اولاد نرینہ کے لیے، یا برو یا بدیعو، بانج عورت کے لیے، یا مصورو یا خالقو، حفاظت حمل کے لیے، یا مبدعو یا سلامو، میاں بیوی میں محبت کے لیے، یا ودودو یا کبیرو، گمشدہ کے لیے، یا جامعو یا معیدو، بلاؤں سے نجات کے لیے، یا رحمانو یا سلامو، جادو آسیب جنات سے تحفظ کے لیے، یا حفیظو یا رقیبو، مکان دکان دفتر کی حفاظت کے لیے، یا رزاقو یا حبیبو، علم کی زیادتی کے لیے، یا حکیمو یا باعثو، دعا کی قبولیت کے لیے، یا سمیعو
یا مجیب، خاتمہ بالخیر کے لیے یا مؤخر یا آخر، عذاب قبر سے تحفظ کے لیے یا بارع یا وکیل، حشر کی گرمی سے بچنے کے لیے یا رحیم یا کریم، شفاعت نصیب ہونے کے لیے یا حسیب یا تواب، دخول جنت کے لیے یا عفو یا رافع، حصول دولت کے لیے یا غنی یا مغنی، ہر کام ہونے کے لیے یا حی یا قیوم، غلبہ کے لیے یا قوی یا عزیز، دکان چلنے کے لیے یا فتاح یا رزاق۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ میری آنے والے ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اسلام میسج۔